کہتے ہیں قدرت کسی کو نامکمل نہیں بناتی، یہ ہم ہیں جو الگ الگ پیمانے تراشتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک آدھ دشمن ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو جگائے رکھے، زندہ رکھے، آپ کی نسوں میں اس کی وجہ سے خون کی گردش بھی تیز رہے۔ کچھ لوگ کے نصیب میں تو دشمن بھی ڈنگ کا نہیں ہوتا، ڈنگ کا دشمن نہ ہو تو موت بھی جلدی آتی ہے، البتہ دشمن ہو تو ضرب والا ہو، کم ضرب دشمن خدا دشمن کو بنا دے۔ میں آج بھی اس ایک نظر کی تلاش میں تنہا کھڑا ہوں، اور وہ جس کی نظر میں مجھے پہلی مرتبہ اپنے لیے محبت اور احترام نظر آیا، وہ خود نظر سے محروم نکلی۔ سوچ لو، راستہ بڑا طویل اور کٹھن ہے، سوچ لیا، اعتماد کے سہارے بڑے لمبے اور طویل راستے کاٹے جا سکتے ہیں۔ بن دیکھی جو میری تصویر بنا دیا کرتی تھی، آج دیکھ کر بھی اسے نظر نہیں آیا میں۔ ہم جیسوں کو ٹھیک وقت پر خواب کچل دینی چاہیے۔ خواب جتنی دیر میں ٹوٹے، تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ کاش ہم جن سے محبت کرتے وہ بھی اندھے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمیشہ میری دعاؤں میں رہو گی۔ میرا بس چلے تو میں باقی ساری دنیا کی آنکھیں کھول دوں جو کبھی تمہارے اندر کے انسان کو نہیں دیکھ پائے۔ ہم جہاں تک کر گرتے ہیں وہاں سے یادوں کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ سنا تھا حسن جب انسان کی دسترس میں آ جائے تو اپنی کشش کھو دیتا ہے۔ لفظ، احساسات، جذبات، سوچ، یہ خوبصورت مگر کتابی باتیں ہیں۔ باہر کی دنیا انسان کو اس کی ظاہری شخصیت سے ناپتی ہے۔ ہم انسان اپنے ماتھے پر بہت سی اندیکھی مہر لگائے پھرتے ہیں، بس دیکھنے والی نگاہ چاہیے۔ آج تک انسان یہ نہیں طے کر پایا کہ محبت کا حاصل ہونا زیادہ بڑا حادثہ ہے یا محبت کھو دینا زیادہ بڑا سانحہ۔ دراصل مجھ جیسوں کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم خود ہی اپنے دشمن کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ آپ خود کو اتنا کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ یہ بات جان لیجئے، جو مقام آپ کا میرے دل میں ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ محبت ناقدروں کا کھیل نہیں، نبھانے والے ہی نبھا سکتے ہیں۔ جو محبت کو کھیل سمجھتے ہیں ہارتے بھی وہی ہیں، کیونکہ محبت کھیل نہیں ہوتی۔ محبت تو ہوتی ہی خود غرض ہے۔ وہ محبت ہی کیا جو خود غرض نہ ہو، پھر تو سمجھو شفقت ہے۔ کتنے بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے دل میں اپنی قدر اور احترام صحیح وقت پر پہچان نہیں پاتے۔ قید میں گھڑی کے منٹ اور سیکنڈ کی سوئی گھنٹوں کی طرح چلتی ہے۔ قید اور کسی کے انتظار میں وقت رک جاتا ہے۔ مجھے اپنے نام کی وہ بھی بہت پسند ہے جو اسے ایک دفعہ سن لے وہ دوبارہ بھولتا نہیں۔ بڑے خوابوں کے لیے بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور ہماری حسرتیں تو کبھی پوری ہوتی نہیں۔ دل کے کمرے میں ایک خواب تکمیل کے دروازے سے اندر آتا ہے تو دوسرا کڑکی سے باہر چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی خوش فہمی کو بھی دل میں جگہ دینی چاہیے، اس سے دل راضی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ایک انسان اپنی سب سے محبوب ہستی کو کیسے اپنے ہی ہاتھوں پناہ کر سکتا ہے۔ پریزاد، میں دنیا کا راز سمجھ گیا ہوں، یہاں سب پیسے کے سامنے جھکتے ہیں۔ مرد اپنی مردانگی کے بل بوتے پر بازی جیتے تو مرد کہلاتا ہے۔ شاعری تو کسی کے لیے نہیں کی جاتی، اپنے دل کے لیے کرتا ہے انسان۔ جانتا ہوں دنیا میں ہر چیز بکتی ہے، بس صحیح قیمت لگانے والا ہونا چاہیے۔ آپ خوش قسمت ہو مالک، کوئی آپ کا رقیب تو نکلا۔ میں تو ساری زندگی کسی کا رقیب بھی نہ بن سکا۔ کچھ شامیں ایسے ڈلتی ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی ڈوب جاتا ہے۔ ڈوبا سورج اگلی صبح تو پھر نکل آتا ہے، مگر جو دل ایک بار غروب ہو جائے تو پھر کبھی طلوع نہیں ہوتے۔ خوشی ہو یا غم ہماری ضرب کے پیمانے سے بڑھ جائے تو ہم اپنی ظاہری شخصیت کا رکھ رکھاؤ کھو بیٹھتے ہیں۔ کیا دلکش، کیا بدصورت، ہر چہرے پر نقاب ہے۔
ہر شخص باحجاب ہے۔ دنیا میں ہم جنہیں خوشحال اور خوش قسمت سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کی آسودگی اور خوشحالی ایسے بیٹھے بیٹھے لاٹری میں نہیں ملتی۔ بقول بہروز صاحب کے خون بہانا پڑتا ہے، کبھی اپنا تو کبھی دوسروں کا۔ آئندہ اگر کبھی مجھ سے سودا کرنا ہو تو درمیان میں عورت کو مت لانا۔ مرد اگر اپنے مرد ہونے کے بلبوتے پر بازی جیتے تو مرد کہلاتا ہے۔ ہم مصروف تھوڑی ہوتے ہیں، مسئلہ تو ترجیحات کا ہے۔ ہم اپنی پسندیدہ ترجیح کو مصروفیت بنا لیتے ہیں۔ امیر جیل میں رہ کر بھی باہر سے زیادہ آزاد ہوتا ہے اور غریب باہر رہ کر بھی سدا قیدی رہتا ہے۔ عورت جب سپاک ہونے پر اتر آئے نا تو اس کی سپاکیت زمین و آسمان ہلا دیتی ہے۔ لڑکی جب گھر سے باہر نکل جائے تو ایک رات کیا چند گھڑیوں میں ہی اتنی دور نکل جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی پولیس اسے عزت و وقار سے واپس نہیں لا سکتی۔ لڑکی کا گھر سے دوری کا یہ فاصلہ قدموں سے نہیں، باپ کی غیرت سے ناپا جاتا ہے۔ قضا وہی دامن پکڑتی ہے جہاں لکھی ہوتی ہے، کوئی آخری خواہش تمہاری، مجھے مارنے کے بعد میری لاش کو مسح کر دیجیے گا۔ دعا ہے خدا مجھے اتنا عروج دے کہ میں بدلے ہوئے چہرے کو پھر سے بدلتا دیکھوں۔ کئی مرتبہ ہمارے اپنے ہم سے کئی امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں جیسے ان کا حق ہو۔ کیا صرف لفظ، جذبہ اور اندر کے احساس کافی ہوتے ہیں کسی کی روح کو چھو لینے کے لیے؟ کیا کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے؟ مگر دنیا انسان کو اس معیار پر نہیں رکھتی نا۔ دنیا کے اصول الگ ہیں۔ مجھے عرض دنیا کے اصولوں اور معیار سے، جب میرے دل کی دنیا اتنی خوبصورت ہے۔ محبت قدر مانگتی ہے، تعریف مانگتی ہے، سراہے جانا چاہتی ہے، باقی لوگوں سے الگ اور ممتاز برتاؤ مانگتی ہے۔ کچھ سوگ عمر بھر ختم نہیں ہوتے، دن گزرتے رہتے ہیں اور وقت خود سوگ بن جاتا ہے۔ ساحلوں سے پلٹنے میں اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ انہی ساحلوں پر بڑے طوفان چھپے بیٹھے ہوتے ہیں۔ قدرت نے مجھ سے بصارت تو لے لی لیکن مجھے بدلے میں کچھ اور دے دیا۔ میرے دل کو خوبصورت لفظوں اور احساسات کی آنچ پر دھڑکنا سکھا دیا اس اندھیرے نے۔ عادت نہیں ہے میرے کسی دوست کو آزمائش میں ڈالنے کی، یا تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں آزمائش میں ڈالنے سے یا پھر دوستیاں برباد ہوتی ہیں۔ اس کے پڑھنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ ایک پڑھی لکھی عورت ہی ایک مرد کے اندر کے اچھے انسان کو جگا دیتی ہے۔ انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا، کوئی دوسرا نہ بھی ہو تو اپنے ساتھ ہوتا ہے، اور مجھے اپنے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ بس یوں کہو کہ مجھے اپنی کمپنی سب سے زیادہ پسند ہے۔ جتنی لکھی ہے اتنی تو کاٹنی پڑے گی نا پریزاد۔ ویسے بھی کبھی کبھی زندہ رہنا بھی سزا بن جاتا ہے۔ قید میں قیدی کے لیے وقت کا اپنا پیمانہ بدلتا ہے۔ چلتے پھرتے باہر والے لوگوں کے لیے تو وقت اڑتا ہے، مگر جو اندر ہوتے ہیں ان کے لیے وقت تھم سا جاتا ہے، صدیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔